بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ افندی دعا چینل کی کامیابی اور عوامی پذیرائی کے بعد اسے مزید پرکشش بنانے کے لیے ایک نئے سیگمنٹ دعا کے اثرات کے عنوان سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس میں مختلف طبقہ فکر و معاشرت سے منسلک لوگوں کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کے ان کی زندگی پر کیسے کیسے اثرات مرتب ہوئے۔ اس لیے کہ دعا صرف مسلمان نہیں کرتا، ہر کوئی کرتا ہے۔ ہندو بھی کرتا ہے، سکھ کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، یہودی، بدھ مت کے پیروکار یا کوئی بھی شخص جس کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہو دعا کرتا ہے۔ اس میں پڑھے لکھے، امیر غریب، عورت اور مرد، جوان و بوڑھے، کسی قسم کی کوئی تمیز آڑے نہیں آتی۔ آدمیت کا پہلا انسانی رشتہ بیوی کا رشتہ ہے۔ آدم کی تخلیق کے بعد اسے بیوی کی رفاقت عطا کی گئی۔ وہ بیوی ساری آدمیت کی ماں بنی۔ اس لیے میں اس سیگمنٹ کا آغاز اپنی بیوی رابعہ سے کر رہا ہوں۔ رابعہ ایک گھریلو خاتون ہے، 2 بیٹوں قاسم، محسن اور ایک بیٹی زینب کی ماں ہے، 3 پوتوں عباس، اکبر، حسین کی دادی ہیں اور ایک نواسی بطول کی نانی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک دعا کی کیا اہمیت۔ دعا کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ پر بلیو کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں نماز قرآن شریف پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ان کا حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کتاب کو سمجھیں اور پڑھیں، اور نماز جو ہے وہ 5 وقت کی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں بھی پڑھتے تو جتنی پڑھ رہے ہیں وہ خلوص دل کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ خالی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کا لنک قرآن اور نماز کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ لوگ مطلب نماز قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا رابعہ، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں ناظرین کی اطلاع کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ جو صرف اور صرف دعا کی وجہ سے قبول ہوا، رونما ہوا، یا دعا کی وجہ سے وہ مطلب ایک موجزاتی طور پر صرف دعا کی وجہ سے۔ میرے آگے تو اللہ تعالیٰ کی جو سب کے آگے اہمیت ہے مسلمانوں کے، لیکن میرے ساتھ تو بہت سارے مطلب معجزات ہی کہہ لیں ہوئے میں، اس لیے کہ 1-2 جگہ پر ہمارا بہت نقصان ہوتے ہوتے ہم لوگ بچے ہیں۔ ایک تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ میرے بیٹے کے تھرو مجھ سے کسی نے کافی بڑی رقم مجھ سے لے لی تھی اور کہا تھا کہ دبئی میں جا کے بزنس کریں گے، اور میں نے وہ پیسے جو تھے وہ دے دیے تھے بیٹے کو، اور وہ لوگ چلے گئے تھے وہاں، اور اس نے کہا ٹینڈر کروانا ہے میں نے ایمریٹس کا، تو اس کا ٹینڈر میں جو ہے وہ ہاف یہ کر لے گا اور ہاف ہم لوگ کر لیں گے۔ تو وہ جب گیا وہاں پر اور وہ کچھ عرصہ رہا ہے، اس کے بعد وہ ذرا سا روڈ ہو گیا تھا میرے بیٹے کے ساتھ، اور اس نے اس طریقے سے کیا کہ میرا بیٹا ہم نے بلوا لیا کہ خدا نہ خواستہ پیسے تو چلے گئے ہیں اور اس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو وہ بچہ میرا آ گیا تھا، اور وہ بلکہ مطلب ڈپریشن میں چلا گیا تھا اس کے لیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر ہماری قسمت میں نہیں تھا یہ پیسہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے ہم سے لے لیا ہوا ہے، کیونکہ میں تو خدا پر بلیو کرتی ہوں، اور میں نے کہا کہ بس نماز قرآن شریف پڑھو تاکہ تم جو ہو ایزی فیل کرو اپنے لیے، پیسہ اگر ہم ہوا تو ملے گا۔ خیر 5-6-7 سال گزر گئے اسی طریقے سے، ہمارا اس آدمی سے کانٹیکٹ نہیں تھا، فون بھی اس نے بند کر دیے تھے اور وہ غائب ہو گیا، سچے ہیں تو۔ اور وہی ہوا کہ ہم لوگوں نے نماز قرآن شریف، میرا بیٹا ماشاءاللہ پڑھنے لگ گیا اپنے لیے، مطلب ایزی ہونے کے لیے، ڈپریشن جو تھا اس کا، تو اس نے بھی اچھا فیل کیا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ بھولے ہوئے تھے، تو اچانک ایک دن فون آیا میرے ہسبینڈ کو کہ آپ کے پیسے میں نے دینے، میں بول رہا ہوں صبح 7 بجے، ہم سوئے ہوئے تھے اس کا۔ تو جب فون انہوں نے اٹھایا تو کہنے لگے کون بول رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگا جی آپ کے پیسے میں لے کے گیا ہوں، اور نام نہیں بتایا، تو میں نے بھیج دیں اور آپ اپنا دے دیں یہ بینک اکاؤنٹس نمبر وغیرہ تاکہ میں آپ کے پیسے بھجوا دوں۔
پھر فون آیا کہ یہ ذرا چیک کر لیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں کہ یہ پیسے آ گئے، میسج دیا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ واقعی میں آ گئے تھے پیسے، اور 5 مجھے کم تھے ملے. تو اس نے کہا کہ یہ چیک آ رہا ہے اس کا بھی، اور وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اسی مہینے کی بات ہے ابھی میں، اور وہ بالکل اچانک مجھے ملا ہے. صرف دعا کی. یہ اللہ تعالیٰ کی کہہ دیں کہ ہمارے اوپر اس کا کرم ہے. ناظرین، آپ نے ہمارے نئے سیگمنٹ دعا کے اثرات کا پہلا پروگرام دیکھا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و